الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مرتبہ پھر اپنے ایف جی این چینل کے پیارے پیارے بچوں اور ناظرین کو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید اور اہلا و سہلا مرحبا۔ الحمدللہ ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم، جس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی ہاں الحمدللہ بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم، ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر ہم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز درود شریف کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نو شے بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ الکریم ہم اپنا پروگرام قرآن ٹائم لیے حاضر ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے جو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو مل کر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین بھی پڑھیں، اور پیارے پیارے بچوں جلدی جلدی آپ انہیں ٹی وی کے قریب آ جائیں اور قرآن پاک کھول لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم سورہ فلق جو ہم نے پچھلے دنوں اس کی چند آیات سیکھنے کی مشق کرنے کی کوشش کی تھی، انشاءاللہ الکریم بقیہ آیات بھی آج ہم سیکھنے کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جلدی جلدی آپ ٹی وی کے قریب آ جائیں اور قرآن پاک کھول لیجئے، سورہ فلق اوپن کر لیجئے۔ آئیے ہم سبق شروع کرنے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں مل کر۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمیں سبق جلدی یاد ہو جائے گا، سبق جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں، مل کر پڑھیں، ایف جی این چینل کے ناظرین بھی اور آپ لوگ بھی چلیں۔ اللہم افتح اللہم افتح علینا علینا حکمتک حکمتک وانشر وانشر علینا علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام۔ والاکرام۔ جی تو آئیے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آسان انداز میں آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں پیارے بچوں، اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے تعوذ و تسمیہ پڑھنے میں اور سبق کو سیکھنے کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا جو سبق ہوا تھا یہ آیت نمبر 2 تک ہوا تھا۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم آیت نمبر 3 اور 4 انشاءاللہ الکریم اس کو سیکھنے اور مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ہم اس کو پہلے ہجے رواں دونوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے گا۔ واو زبر و، واو زبر و، میم نون زیر من، میم نون زیر من، ومن ومن ومن
ومن ویری گڈ ماشاء اللہ. شین را زبر شر. شين راء زبر شر را زیر ری. راء زير ري شرری. شري اب پیچھے سے ملائیں گے. وَمِن شَرِّ. ومن شري وَمِن شَرِّ. ومن شري وَمِن شَرِّ. ومن شري ویری گڈ ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. غین الف زبر غا. غين ألف زبر غاء سین زیر سی. سين زير سي غاسی. غاسي ہاں غین کو ہم پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. غاسی. غاسي ویری گڈ ماشاء اللہ. قاف دو زیر قین. قاف دو زير قن غاسقین. غاسق غاسقین. غاسق جی آگے چلتے ہیں. حمزہ زیر ای. حمزة زير إي ذال الف زبر ذا. ذال ألف زبر ذا اذا. إذا ہاں یہ دال میں زا کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے پیارے بچوں اور ایف جین چینل کے ناظرین، اس کا خاص خیال رکھنا آپ کو. غاسقین اذا. غاسق إذا غاسقین اذا. غاسق إذا ومن شر غاسق اذا. ومن شر غاسق إذا غاسق اذا. غاسق إذا ویری گڈ ماشاء اللہ. واو زبر و. واو زبر و قاف زبر ق. قاف زبر ق وق. وق با زبر ب. با زبر با وقب. وقب آگے وقف. آگے وقف آگے وقف ٹھیک ہے. وقب. وقب آگے وقف. آگے وقف وقب. وقب ہاں جب با پر ہم وقف کریں گے تو با کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. ہاں چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہو اس پر زبر زیر پیش ہو یا دو زیر دو پیش ہو تو وقف میں اس حرف کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. تو جب با ساکن ہوگا تو با حروف قلقلہ میں سے ہیں تو اس کی آواز بھی پھر لوٹے گی جب وقف کریں گے اس طرح. وقب. وقب وقب. وقب ہاں اس طرح نہیں. وقب آواز رکے گی نہیں مخرج میں. با کے ساکن ہونے کی وجہ سے حروف قلقلہ ہونے کی وجہ سے آواز لوٹے گی. ٹھیک ہے کیونکہ قلقلے کا معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونا مخرج کے اندر. ٹھیک ہے تو آواز لوٹے گی جب وقف کریں گے با کے اندر. وقب. وقب ویری گڈ ماشاء اللہ. اذا وقب. إذا وقب اذا وقب. إذا وقب پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں. اب چلیں ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ ومن شر غاسق غاسق اذا وقب. إذا وقب غاسق اذا وقب. غاسق إذا وقب اب پوری آیت میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بعد پوری آیت پڑھیے گا. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب ویری گڈ ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب ویری گڈ ماشاء اللہ. اب آگے چلتے ہیں. واو زبر و. واو زبر و میم نون زیر من. ميم نون زير من
ومن ومن ویری گڈ ماشاء اللہ. شین را زبر شر, شين را زبر شر را نون زیر رن. را نون زیر رن. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, جو مشدد حرف ہوتا ہے, مشدد حرف کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید ہو. دیکھیں یہاں پر تشدید ہے, نون پر بھی تشدید ہے, فا پر بھی تشدید ہے, تو یہ سب مشدد حرف ہے, یعنی ان پر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 3 دندان والی شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تشدید. یہ دیکھیں یہ جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں تشدید, ٹھیک ہے, 3 دندان والی شکل کو. جو مشدد حرف ہوتا ہے نا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 2 مرتبہ. پہلی بار تو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے, اور دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب چونکہ نون مشدد ہے تو نون کو ہم را سے ملائیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح آگے فا بھی مشدد ہے تو فا کو ہم نون سے ملائیں گے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں, توجہ سے آپ سنیں اس کو اور ہمارے ساتھ پڑھیں بھی. را نون زیر رن, را نون زیر رن شرن, شر ویری گڈ. نون فا زبر نف, نون فا زبر نف شرن نف, شر نف ویری گڈ ماشاء اللہ. فا کھڑا زبر فا, فا کھڑا زبر فا شرن نفا, شر نفا شرن نفا. شر نفا. اچھا نون, اس نون مشدد کے اندر ہم گننا بھی کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتا ہے. تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہم گننا بھی کریں گے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تا کھڑا زبر تا, سا کھڑا زبر سا. اچھا تا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے, یعنی سین والی سا سا, یہ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تا نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تا کھڑا زبر تا, سا کھڑا زبر سا. شرن نفاثا, شر نفاسا. ویری گڈ. تا زیر تی, تا زیر تی. اب ہم پیچھے سے ملا رہے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے, تو توجہ سے سنیے بھی اور میرے ساتھ مل کر بھی پڑھیے گا, ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. دیکھیں تھوڑا آپ سے غلط ہو گیا ہے. را اور نون کو مشدد کرنا ہے, را کو بھی مشدد کرنا ہے, نون کو بھی مشدد کرنا ہے, فا کو بھی مشدد پڑھنا ہے, یعنی 2 مرتبہ پڑھنا ہے, زور دے کے پڑھنا ہے, اور نون مشدد میں گننا کرنا ہے. کس طرح؟ پہلا مجھے توجہ سے سنیں گے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, آپ مجھے توجہ سے سنیں پھر اس کے بعد دہرائیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. شرن نون میں گننا کرنا ہوگا. شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. اب پیچھے سے ملائیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. آپ ہے نا شرن, یہ را مشدد نون مشدد نہیں کر رہے, نون مشدد میں گننا نہیں کر رہے, تھوڑا توجہ سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ. چلے ماشاءاللہ, اچھی کوشش ہے. آگے چلتے ہیں. فا لام زیر فل, فا لام زیر فل. عین پیش عو, عین پیش عو. فل عو. فل عو. قاف زبر قا, قاف زبر قا. فل عقا. فل عقا. دال زیر دی, دال زیر دی. فل عقدی.
في العقد آگے وقف. آگے وقف اب دال کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کریں گے. فی العقد في العقد فی العقد في العقد فی العقد. في العقد. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہم پوری آیت پڑھتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے توجہ کے ساتھ. ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ بھی پڑھیے ہمارے ساتھ میں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ومن شر النفاثات شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. شر النفاثات. ویری گڈ ماشاء اللہ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. جی پیارے بچوں اس کو دوبارہ پڑھیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. آئیے انشاءاللہ الکریم اب ہم نے جو 2 آیت ابھی پڑھی ہے انشاءاللہ الکریم اس کے اندر جو قواعد جاری ہو رہے ہیں کون کون سے قاعدے ان آیات میں لگ رہے ہیں اس کی بھی ہم تھوڑا دہرائی کر لیتے ہیں. چونکہ قرآن پاک کو قواعد کے ساتھ قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے نا, تو جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اونچا کرے گا اور سوال کا جواب دے گا. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ. تو اب مجھے بتائیں آپ میں سے کون بتائے گا کہ وَمِن شَرِّ. اب وَمِن یہ نون ساکن میں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. ماشاء اللہ انشاءاللہ الکریم ہمارے عمار بھائی بتائیں گے. جی عمار بھائی. اخفاء. اخفا ہوگا. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. جی اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ اخفا کسے کہتے ہیں؟ چلیں شایان بھائی آپ بتائیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا, یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا 15 ہیں تو ان 15 حروف کے اندر یہ شین بھی آتا ہے. ٹھیک ہے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو لہٰذا نون ساکن میں کیا ہوگا؟ گناہ کریں گے. کیا کریں گے؟ گناہ. ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اب نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے اس طرح وَمِن شَرِّ. کس طرح؟ ومن شر. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب مزید آگے دیکھیں غاسقٍ اذا. اب غاسقٍ اذا جو قاف کی تنوین ہے اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ کس کو آتا ہے؟ صرف احمد رضا کو ہی آتا ہے. چلے بھائی عمار کا بھی ہاتھ اٹھا ہے, پہنچ گئے عمار بھائی بھی. باقی عبد القادر بھائی اور شایان بھائی یہ بھی پہنچے نہیں ہیں. کون سا قاعدہ لگا ہے؟ چلیں احمد رضا بھائی بتائیں گے. اظہار. اظہار ہوگا. ویری گڈ ماشاء اللہ. اظہار کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنے کو, تنوین کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کو. ٹھیک ہے تو اظہار کا قاعدہ کیا ہے احمد رضا بھائی؟ چلیں آپ ہی بتا دیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. سبحان اللہ بولیے سارے بھائی. سبحان ہاں اللہ. بھائی احمد رضا بھائی نے اتنا اچھا قاعدہ سنایا بالکل فر انداز میں. جی تو اظہار پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کسے کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد. تو آپ دیکھ لیں قاف تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے. ہاں کون کون سے؟ حمزہ ہا عین ہا اور غین ہا. یہ 6 حروف ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ان حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اب قاف کی تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. ہاں یعنی گناہ نہیں کریں گے. نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے ظاہر کرنے کے. وہ کس طرح؟ غاسقٍ اذا. غاسقٍ اذا. ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے غاسقٍ, یہ ناک میں آواز نون کی نہیں لے جائیں گے کیونکہ یہاں پر اظہار ہوگا. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلے آپ میں سے کون بتائے گا؟ اذا ذال الف زبر ذا. ٹھیک ہے یہ ذا میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ چلیں بھائی آ تو رہا ہوگا شایان بھائی کو بھی اور ہمارے عمار اور عبد القادر کو بھی. اگر ہو سکتا ہے ڈر رہے ہو جواب دینے میں کہ غلط ہوگا کہ درست ہوگا جواب. بالکل سمپل سا سوال ہے, آسان ہے. چلیں احمد رضا بھائی آپ بتائیں. الف مدہ.
ہاں جی، کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ الف مدہ الف مدہ. جی حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. چلیں عمر بھائی آپ بتائیں کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو 3 ہے حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اچھا شاہین بھائی بتائیں حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں اپنے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یعنی تھوڑا کھینچ کے ہم پڑھیں گے، جلدی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ قواعد ہیں، ٹھیک ہے. ہاں قواعد یہ بھی یاد ہونا بہت ضروری ہے. ہم یہ دہرا اس لیے رہے ہیں اور یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہے اس کے اندر کون کون سے قاعدے جاری ہو رہے ہیں، قواعد جاری ہو رہے ہیں، ہم اس کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قواعد یاد ہو جائیں، ازبر ہو جائیں، حفظ ہو جائیں. چونکہ قواعد کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے. اب آپ کو جب قواعد ہی نہیں پتا ہوگے کہ بھئی کون سے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کون سا قاعدہ کہاں جاری ہوتا ہے، تو جب آپ کو قواعد ہی نہیں پتا ہوگے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے آپ انہیں اس کے اندر بھی توجہ دیجئے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ تو قواعد پوچھے جا رہے ہیں اس میں کیا توجہ دینے کی ضرورت ہے. نہیں، قواعد کے ساتھ جیسے کوئی بھی زبان ہو، لینگویج ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، ہندی ہو اور انگریزی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کے اپنے پڑھنے کے قواعد ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں. اور اس زبان کو اس کے رولز کے مطابق، قواعد کے مطابق جب پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح طریقے سے اس کا تلفظ بھی ادا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عربی ہے، قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، قرآن ہے، اس کے بھی اپنے قواعد ہیں، رولز ہیں. تو اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا نا تو اس کے تلفظ درست طریقے سے ادا ہو گئے، ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ الکریم. اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ وقب جب با پر ہم وقف کر رہے ہیں، جب با ساکن ہو رہا ہے تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ عبد القادر بھائی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا. عبد القادر بھائی محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے. عبد القادر بھائی انشاءاللہ یاد کریں گے. ہاں جی چلے بھائی عمار بھائی آپ بتائیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کلکلا. قلقلہ ہوگا. اچھا بھائی احمد رضا بھائی یہ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. سبحان اللہ، واہ ویری گڈ ماشاء اللہ. کیا اچھا جواب دیا ہمارے بالکل احمد رضا بھائی نے، زبردست. تو قلقلے کا معنی ہوتا ہے مخرج کے اندر جنبش پیدا ہونا، یعنی حرکت پیدا ہونا، یعنی آواز لوٹ کر آئے، ٹھیک ہے، آواز مخرج میں رکے گی نہیں. اچھا چلے بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں شایان بھائی؟ 5 ہے. کون کون سے بتائیے شایان بھائی؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ویری گڈ ماشاء اللہ. سارے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بھائی اگر کوئی جواب درست دیں تو دل جوئی کے لیے، مسلمان کی دل جوئی کے لیے سبحان اللہ میں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہمارے شایان بھائی نے بتایا کہ حروف قلقلہ 5 ہے. قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف قلقلہ. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ 5 حروف جب ساکن ہو، کیا ہو؟ ساکن ہو تو ان میں آواز کیا ہوتی ہے؟ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یعنی قلقلہ کریں گے. تو جب ہم با پر رکیں گے، وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، تب با کی آواز کیا ہوگی؟ لوٹے گی. با کی آواز میں جنبش پیدا ہوگی، یعنی وقب. کس طرح پڑھیں گے؟ وقب. ہاں وقب، آواز رکے گی نہیں، وقب، ٹھیک ہے. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اب کیسے پتا چلے کہ بھئی یہ با میں قلقلہ مجھ سے صحیح سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ انہیں با کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ حرکت کے ساتھ لے آئیں، اس طرح اب، اب، اب. دیکھیں یہ با کی آواز لوٹ رہی ہے، جنبش ہو رہی ہے، اب، 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 ٹھیک ہے. تو اس طرح آواز لوٹائیں گے، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم یہ آیت ہیں اس کو ہم دہراتے ہیں، یعنی آپ سے سنتے ہیں. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس کو دہرائیے گا. چلیں سب سے پہلے ہم سنتے ہیں شایان بھائی سے. شایان بھائی آپ پڑھ کے بتائیے آیت کریمہ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی ہے. عمار آپ پڑھیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، مگر شرری میں نا غا کو پور نہیں کریں گے.
बारीक हो را باریک ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ را مشدد پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پور کریں گے، اور را مشدد کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو دیکھیں را مشدد کے نیچے زیر ہیں تو شرری کس طرح بولیں گے؟ شرری۔ تو ایک مرتبہ اور پڑھ کے بتائیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی ہے۔ چلیں اب آگے ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اچھی کوشش ہے۔ چلیں اب شایان بھائی پڑھ کے بتائیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا شایان بھائی نے۔ اب عمار بھائی ہمارے انشاءاللہ الکریم پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی ہے۔ چلے اب ہم دوہرا لیتے ہیں واپس، اور ایف جے این چینل کے ناظرین اور پیارے بچے آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں، ٹھیک ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایک مرتبہ اور۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ الکریم۔ جی پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ الکریم، آج ہم نے سورہ فلق کی مزید چند آیات سیکھنے کی کوشش کی ہے، مشق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ شامل رہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ٹائم نکال کر جو آج آپ نے سیکھا ہے قرآن ٹائم کے اندر، جو آیات آج اپنے مشق کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کی آپ دہرائی بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ٹائم نکال کر اس کی آپ دہرائی کریں گے، بار بار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی زبان پر بھی درست الفاظ تلفظ یہ چڑھ جائیں گے، اور اچھے انداز میں آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید آیات کے ساتھ حاضر ہو گئے، نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق